اور بابائی لوٹتا دولت کو اکٹھا کرتا۔ سرکار غوث اعظم نے جب اتنا دیکھا تو اسے سمجھایا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور مخالفت کرنے لگا سرکار غوث اعظم کی، آپ سے حسد رکھنے لگا۔ لوگوں کے درمیان جب بیٹھ جاتا تو سرکار غوث اعظم کی برائی کیا کرتا تھا کہ غوث اعظم کو میری آواز سے حسد ہو گیا ہے، میرے آواز سے وہ جلنے لگے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے ہر چند کوشش کی اسے سمجھانے کی، لیکن سمجھ میں نہ آئی۔ آخرکار ایک وقت وہ آیا کہ اسے بڑا غرور تھا اپنی آواز پر، رب ذوالجلال نے اس کی آواز کو اس سے چھین لیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب تک کہ دولت باقی رہی اس کے بچوں نے اسے کھانا کھلایا، اس کی خاطر تواضع کی، لیکن جب دولت جو کمائی تھی وہ ختم ہو گئی تو بچوں نے خود باہر نکال دیا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے پاس نہ تو آواز ہے، بچوں نے بھی باہر نکال دیا ہے، نکالنے کے بعد بغداد کے لوگوں کے دروازوں پر جاتا، اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کپڑے بدن پر ایسے تھے جن پہ پیبند لگے تھے اور عجیب سی بدبو آتی تھی، تو لوگ اسے دیکھ کر کے اپنے راستے کو کاٹ لیا کرتے تھے، اپنے منہ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی اس نے اتنا دیکھا ہے کہ لوگوں نے مجھے منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، بغداد کے لوگوں کے دروازوں پر جاتا، لیکن کوئی اس لیے بھگا دیتا کہ اس کی حالت اچھی نہ تھی، تو اکثر اس لیے بھگا دیا کرتے تھے کہ یہ سرکار غوث اعظم کا مخالف ہے، سرکار غوث اعظم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اپنوں نے سے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بغداد والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اب میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، کس چیز کے لے کر کے دنیا والوں کے سامنے جاؤ۔ اس نے جیسے ہی اتنا سوچا ہے بغداد کے قبرستان میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک پرانی قبر کے اندر بیٹھ گیا ہے اور یہ سوچ کر کے بیٹھا تھا کہ اگر بغداد شہر کے اندر مر گیا ہے تو میری میت کو کوئی کاندھا لگانے والا نہ ہوگا، میری میت کو اٹھا کر کے کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اتنا سوچا ہے، قبرستان کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن سرکار غوث اعظم کا ادھر سے جیسے ہی گزر ہوتا ہے، آقا سرکار غوث اعظم نے دیکھا ہے کہ یہ تو وہی انسان ہے جسے ناز تھا اپنی آواز پر، جسے غرور تھا اپنی آواز پر، جسے غمن تھا اپنی آواز پر، لیکن آج دنیا والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یہ آ کر کے یہاں بیٹھ گیا ہے۔ آپ مدرسے میں آئے ہیں اور ایک دینار کی تھیلی منگائی ہے جس میں 100 دینار تھے، آپ نے شاگرد سے فرمایا تھا اے شاگرد بغداد کے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک شہید لا کر ایک بوڑھا انسان ملے گا، اس کی گود میں یہ تھیلی رکھ کر کے چلے آنا، لیکن اسے نام نہ بتانا کہ کس نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اتنا سنا ہے، اپنے استاذ کا حکم پایا ہے، اپنے پیر کا حکم پاتے ہیں، بغداد کے قبرستان میں آتے ہیں، آنے کے بعد اس فقیر کی جھولی میں وہ ادرموں کی تھیلی رکھتی ہے، اشرفی کی تھیلی رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد چلنے لگتے ہیں۔ وہ پورا انسان کہتا ہے وہ آنے والے بتا تو سکے یہ کس نے بھیجا ہے، بغداد کے اندر ایسا کون آ گیا ہے جسے میری حالت پر رحم آ گیا ہے، جسے میری حالت پر ترس آ گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے شاگرد کہتے ہیں اے انسان صرف دینے کا حکم ہوا ہے، نام بتانے کا نہیں ہوا ہے، یہ سرکار غوث اعظم کا اخلاق ہے، لیکن میرے پیارے آج تم بھی قادری کہتے ہو، اپنے آپ کو سرکار غوث اعظم کا منتا کہتے ہو، لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر رمضان میں کسی غریب کو زکات کے پیسے دے دیے جائے، اس کے گھر اناج کی ایک بوری پہنچا دی جائے تو انسان اسے 11 مہینے ذلیل کیا کرتا ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے اس کی عزت کو اچھالا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہی غریب ہے جس کے گھر میں اناج جب سیٹھ صاحب کے گھر سے پہنچا تھا تب اس کے گھر کا چولہا چلا تھا، اس کے گھر میں عید پیتم بنائی گئی تھی جب سیٹھ صاحب نے سوئیاں پہنچائی تھی، اس کے بچوں نے عید میں جوڑے پہنے تب پہنے تھے جب سیٹھ صاحب نے کپڑے پہنائے تھے، زکات کے کپڑے دیے تھے۔ وہ میرے بھائی اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو ذلیل نہ کیا کر، اس کو رسوا نہ کیا کر، بلکہ اس کے عیبوں کو چھپا لیا کر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا کر، ورنہ یاد رکھ اگر تو دنیا میں رہ کر کے کسی کے عیبوں کو کھولے گا تو رب فرماتا ہے کہ ہم تیرے عیبوں کو ایسا کھول دیں گے کہ لوگ تیری شکل دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، تجھ سے بات کرنا بھی ہمارا نہ کریں گے۔ اگر تو نے دنیا میں رہ کر کے میرا رب فرماتا ہے کسی کے پردے کسی کے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، اس کے عیبوں کو چھپا کر کے رکھتا ہے، تم دنیا میں اس کے عیب چھپاؤ گے، تمہارا رب قیامت میں تمہارے عیبوں کو لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم اگر کسی کی مدد بھی کریں تو جتنے کی مدد نہیں کرتے اس سے زیادہ اسے ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی رسوائی کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، سچے باپ کی سچی بیٹی، آپ نے اپنے بھانجے کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ فلاں گلی کے فلاں مکان پر اس کے دروازے پر یہ تھیلی رکھ دینا۔ آپ کے بھانجے نے وہ تھیلی لی، جیسے ہی چلنے لگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رکھ کے آنا، ہاتھ میں مت دینا اور نام بھی مت بتانا۔ آپ کے بھانجے نے حکم کی تعمیل کی اور جانے کے بعد وہی رکھی لوٹ آئے اپنی خالہ کی بارگاہ میں۔ حضرت عائشہ کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں خالہ جان بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے نام بتانے سے کیوں منع کر دیا؟ تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا میں نے نام بتانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسے نام پتہ چل جائے تو وہ قیامت تک میرے نام کو سن کر کے اپنی گردن کو نیچے جھکا لیا کرے۔ پھر آپ کے بھانجے نے کہا اے خالہ جان یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن دوسری بات آپ نے یہ کو کہا اس کے ہاتھ میں نہ دینا۔ تو حضرت عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرماتی ہے وہ اس لیے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر ہوا کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو عائشہ کی وجہ سے کسی کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ کے نیچے آ جائے۔ یہ اخلاق ہے، ایسے اخلاق بناؤ اپنے، ایسے اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو، تب پتہ چلے گا کہ ہم سچے قادری ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے شاگرد گئے، جانے کے بعد اسے تھیلی تھمائی، اس نے نام پوچھا، کہا نہیں بتاؤں گا۔ بولا کیوں؟ کہا بتانے کا حکم نہیں ہوا ہے، صرف یہ حکم ہوا ہے کہ تھیلی اس کی گود میں رکھ دینا اور رکھنے کے بعد چلے آنا۔ سرکار غوث اعظم کے شاگرد نے اتنا کہا ہے، کہنے کے بعد چلنے لگے ہیں مدرسے کی طرف۔ اب وہ بوڑھا انسان پھر آنے لگا ہے، سرکار غوث اعظم کے شاگرد کے پیچھے پیچھے، جیسے ہی سرکار غوث اعظم کے شاگرد مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں، مدرسے کے اندر قدم رکھا ہے، وہ بوڑھا انسان مدرسے کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے بچوں کو تعلیم دی ہے اور آپ کی نظر جیسے کہ مدرسے کے گیٹ پر پڑی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی انسان جسے دنیا والوں نے ٹھکرا دیا تھا اور عبد القادر نے مدد کی تھی، سرکار غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ آقا غوث اعظم نے جب اتنا دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد اس پر ناراضگی ہوتی ہے، اس پر غصہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اب کیا چاہیے بتا تو صحیح، اب کیا لینے آیا ہے؟ وہ پورا کہنے لگتا ہے غوث اعظم بتاؤ تو صحیح کہ یہ تھیلی آپ نے کی بھجوائی ہے؟ کہنے لگتے ہیں ہاں میں نے کی بھجوائی ہے، بتا تو صحیح لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ اب وہ پورا کہتا ہے میں جانتا ہوں بغداد کے ہر ایک عالم کو، میں پہچانتا ہوں بغداد کے ہر ایک بڑی کو، لیکن جو شان علی کے بیٹے کی ہے، جو مقام علی کے بیٹے کا ہے، وہ مقام کسی کا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں بتا تو صحیح کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ بوڑھا کہتا ہے زندگی گزار دی ہے رب کی نافرمانیوں میں، زندگی بھر گناہ کیے ہیں، زندگی بھر گناہوں میں ملوث رہا ہوں، کیا میری توبہ رب قبول کر لے گا؟ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ کہتا ہے پتہ ہے عبد القادر کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب پتہ ہے تو آپ اپنا ہاتھ بڑھا، عبد القادر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تیرا کام ہے اور اللہ کی بارگاہ تک تجھے پہنچانا عبد القادر کا کام ہے۔ اسی لیے علامہ حسن کہتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے دیا ہوا۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم کی، زندگی بھر جس نے برائی کی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے اور آپ رنجیدہ نہ ہو کہ آپ کم لوگ آئے ہیں، بلکہ یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ آ کر کے بیٹھے ہیں، ورنہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں کہ سرکار غوث اعظم کی محفل میں آ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ سعادتیں، یہ خوش قسمتیاں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں نے پہلے ہی بتایا وہی آتے ہیں ان کی محفل میں جسے خود سرکار غوث اعظم پرمیشن دے دیا کرتے ہیں، جنہیں اجازت ملتی ہے بغداد کے دولہ کی بارگاہ سے۔ بلکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ صرف سو نہیں رہے بلکہ اپنی قسمتوں کو سلا رہے ہیں، اور ایسا سلا رہے ہیں
کہ نہ جانے ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کل ہو نہ ہو، اور ہم کل کا سورج دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن آج کی رات ملی تھی، انہوں نے رات کو گوا دیا۔ اب کیا پتا زندگی سلامت رہی تو سرکار غوث اعظم کی محفل ملے، اور نہ رہی تو سرکار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ میرے پیارے یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا سرکار غوث اعظم کا، کہ جس نے زندگی بھر برائی کی، غیبت کی، چوراہوں پر بیٹھ کر کے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، اس کو بھی سرکار غوث اعظم نے معاف فرما دیا، اور معاف نہیں فرمایا بلکہ اللہ کا ولی بھی بنا دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ یار بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں ہے، بیٹا ماں کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کہ جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی پہنچتا ہے، اگر ماں باپ کچھ کہتے تو ایسے اکڑ کر کے بولتا ہے جیسے نہ جانے کون سا پہاڑ اس پر ٹوٹ گیا ہو۔ ماں باپ نے اسے پال پوس کر کے بڑا کر دیا، اس کی پرورش کر دی، لیکن جب یہ خود چلنے لگتا ہے تو خود ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، اور تیش میں اتنا آ جاتا ہے کہ کہتا ہے اپنے باپ سے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ سچ بات ہے تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، تجھے پتا تو اس کی اہمیت تب چلتی جب تجھے میونسپلٹی کے آفس میں لے جا کر کے تیرے نام کے آگے سے باپ کے نام کو ہٹا کر کے حرامی لکھ دیا جاتا، تو جانتا باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے اخلاق یار اتنے گر گئے کہ ہم نے رشتوں میں دراریں پیدا کر دی، بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، بہن بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعوے پیش کرتے ہیں ہم قادری ہیں، ہم سرکار غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی غلامی ایسے نہیں ہوتی، بلکہ سرکار غوث اعظم کا غلام وہ ہوتا ہے جو معاف کرنے کا ہنر بھی رکھا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا غلام وہ ہوتا ہے جو رشتوں کو نبھانے کا ہنر رکھا کرتا ہے۔ میرے بھائی اخلاق اپنے بہتر کرو، اپنے آپ کو سدھارو، سرکار غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرو۔ اگر بھائی میں کوئی درار ہے یا باپ بیٹے میں کوئی درار ہے تو ان دراروں کو ختم کر لو، اپنے اخلاق بہتر کرو، اس لیے کہ یہ رشتے وہ ہوا کرتے ہیں اگر ایک بار ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں تو دوبارہ ان جیسا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ باپ اگر جب سفید لباس کو اوڑھ کر کے چلا جاتا ہے تمہاری نگاہیں ترس جائیں گی ڈھونڈتے، لیکن کوئی باپ جیسا نہیں پاؤ گے، کوئی ایسا نہیں ملے گا جو باپ کی طرح تمہارے سر پر دست شفقت کو رکھ سکے۔ ماں ہے تو ماں کی قدر کر لو، اس لیے کہ ماں کا وہ مقام ہوا کرتا ہے اگر یہ چلی گئی تو تمہیں کوئی ایسا آنچل نہیں ملے گا جس آنچل کے نیچے لیٹ کر کے تم سکون کی نیند حاصل کر سکو۔ ماں باپ کی قدر کرو، بھائیوں کے ساتھ رشتے اچھے کرو، بہنوں کے ساتھ رشتے اچھے کرو۔ میرے بھائی یہی سرکار غوث اعظم کی سیرت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت پر عمل کرو، اور اگر ہو سکے تو ہر سال سرکار غوث اعظم کے ذکر کی محفل کو سجایا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ بہت بھاری انتظام کرے، ضروری نہیں کہ 11,000 یا 11 کروڑ کا ہی انتظام کرے، اگر 11 روپے بھی ہیں تو اس روپے سے شیرنی خرید کر کے سرکار غوث اعظم کی فاتحہ دلایا کرو، اور مصیبت کے وقت انہیں پکارا کرو۔ خود سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ رب کی بارگاہ میں میرا نام لے کر کے دعا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، اس کی دعا باب اجابت سے جا کر کے ٹکرایا کرتی ہے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے ماں باپ ان کی قدر کر لو، اپنے رشتوں کو اچھا کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو سرکار غوث اعظم کی سیرت کو اپنا لو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کس طرح سے پرسکون اور پربہار ہوتی ہے، اور سرکار غوث اعظم کے غلام ہو۔ اور ہمارا یقین تو یہ ہے کہ اسی طرح سرکار غوث اعظم کی غلامی میں رہے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس جو ہوئے اغلاط انہیں معاف کرے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی۔ کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔